وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله مولانا العظيم. دنیا اور آخرت کی کامیابی ان لوگوں کو ملنے والی ہے جو اپنے دل کی دنیا کو آباد کریں. قرآن مجید میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن نہ انسان کو اس کا مال کام دے کر نہ اس کی اولاد اسے عذاب سے بچا پائے. قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جس میں نہ رشوت کا لین دین ہوگا، نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے، نہ کوئی انسان کسی انسان کے کام آ سکے گا. ارشاد ہوا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. قیامت کے دن کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا. اس دن سارا اختیار اللہ کے قبضے قدرت میں ہوگا، مالک اللہ ہوگا، اور سارا اختیار اس کے قبضے قدرت میں وہ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا. آج جو بنیادی کامیابی کی مال ہے، اسباب ہے، شہرت و عزت ہے، وجاہت و دولت ہے، سلطنت اور بادشاہت ہے، یہ ساری بنیادیں قیامت کے دن ختم ہو جائیں. یہاں تک کہ جو آپس کے رشتے ہیں وہ بھی منقطع ہو جائیں. یوم ينفخ في الصور فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. ارشاد ہوا کہ سور پھونکا جائے گا تو یہ صورتحال ہوگی کہ جو رشتہ داریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. کوئی رشتہ باقی رہے گا قیامت کے دن تو اس سے تقوی اور پرہیزگاری کا رشتہ ہے. اس کے علاوہ جو رشتے وہ ختم ہو جائیں. اور حیبت کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی انسان دوسرے انسان سے سوال نہیں کر سکے. قیامت کے دن ایسا روب چھایا ہوا ہوگا کہ کوئی انسان دوسرے انسان سے بات نہیں کر سکے. حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے غضب اور جلال میں ہوگا کہ لم یغضب قط. اللہ تعالیٰ نے نہ اس سے پہلے کبھی غصے میں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی غصے میں آیا. جلال اور کرسی عدالت پر اللہ تعالیٰ جو محفوظ ہوگا. اور پیشی ہوگی انسانوں کی اور میزان قائم کیے جائیں گے، ترازو قائم کیے جائیں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. ارشاد ہوا قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کیے جائیں گے اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کسی طرح کی کسی کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگا. تو جیسا عمل لے کر آئے گا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. اور اگر رائی کے دانے کے برابر میں کوئی بلائی یا برائی ہے اتینا بہا، قیامت کے دن ہم اس کو حاضر کر دیں لے آئیں. کوئی چیز چھپی نہیں رہتی. لا تخفی علیہ خافیہ. خدا کے اوپر چھپی سے چھپی چیز بھی پوشیدہ ہے. اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر قول کو سننے والا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ارشاد ہوا کوئی انسان اپنی زبان سے کوئی کلمہ نہیں نکالتا، کوئی جملہ نہیں کہتا مگر ایک مضمون لکھنے والا مقرر ہے. یعنی اگر انسان اپنے چشم ابرو کے اشارے سے بھی کسی کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے تو اللہ کے حوالے لکھا ہے. زبان سے کچھ نہیں کہتا، ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہے، آنکھ سے اشارہ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو لکھ دیا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. آج جو کچھ انسان کر رہا ہے قیامت کے دن اس کو حاضر پائے گا.
کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو خدا کی نگاہ سے چھپا رہ جائے، اور کوئی قول ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ہمیں آشنا ہو۔ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ مضبوط لکھنے والے مقرر ہیں اور وہ ان تمام کاموں کو جانتے ہیں جو تم انجام دے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کی گواہی لائے، ان فرشتوں نے عمل کرتے ہوئے انسانوں کو دیکھا ہے، انسان کے نام اعمال گواہ بنا کر پیش کی جائیں گی۔ كُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ یہ نام اعمال ہوگا جو بیان کرے گا کہ انسان نے کیسا عمل کیا، اور پھر زمین کے وہ ٹکڑے جہاں انسان گناہ کر رہا ہے قیامت کے دن گواہ بنا کر پیش کیے جائیں گے۔ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ زمین اپنے سارے راز کھول دے، ساری باتیں قیامت کے دن وہ آشکارا کرے، اور زمین گفتگو کرے گی، اس لیے کہ پاک پروردگار اس کو حکم دے گا، زمین گواہیاں پیش کرے گی، اور پھر انسان کے اوپر خود اس کے جسم کے اعضاء کو گواہ بنایا جائے۔ انسان کا جسم گواہی ہے، اس کے ہاتھ پیر گواہی ہے۔ سورہ یاسین میں ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ زبان پر مہر لگا دی جائے گی اور ہاتھ پیر گفتگو کریں گے۔ انسان کا ہاتھ گواہی دے گا، انسان کے پیر گواہی دے گا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ انسان کی چمڑی تک گواہی دے گی کہ اس نے کیسا برا عمل انجام دیا۔ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء۔ انسان اپنی چمڑی سے اپنے اعضائے جسم سے کہے گا کہ آج تم نے میرے خلاف کیسے گواہی دی، تو یہ چمڑیاں انسان سے کہیں گی انطقنا اللہ الذی انطق كل شیء، اس اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا کی۔ اللہ کی قدرت وہ جب چاہے جس طرح چاہے نظام کو تبدیل کر دے۔ حدیث پاک میں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو بندروں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، کچھ کو خنزیروں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، جس کی جیسے برے اعمال ہوں گے ویسی شکل دی جائے گی، یہاں تک کہ غرور کرنے والوں کو چونٹیوں کی حالت میں اٹھایا جائے گا، جو دنیا میں بڑائی ظاہر کرتے تھے ان کو حقیر کر دیا جائے گا۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو گھٹنوں کے بل جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، کچھ وہ ہوں گے جن کو فرشتے مارتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ یہ ساری تفصیل اسی کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جن کو سر کے بل چلاتے ہوئے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو صحابہ نے حیرت سے پوچھا اللہ کے رسول سر کے بل لوگ کیسے چلیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان الذی امشاهم على اقدامهم قادر على ان يمشيهم على وجوههم۔ وہ اللہ جو پیروں کے بل چلانے پر قدرت رکھتا ہے وہ سر کے بل چلانے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ جس نے قدموں کے بل چلایا وہ سر کے بل بھی چلا لے گا، اور یہ انسانوں کے لیے ان کے برے اعمال کی سزا ہوگی جو ان پر مسلط کی جائے گی۔ یاد رکھیے گا آج جن غلط راہوں پر انسان چلے گا، آج جن گناہوں کو اپنائے گا، جن نافرمانیوں کو انجام دے گا، لذتوں و شہوتوں کے جس راستے پر چلے گا، خدا کے احکامات کو قدموں تلے رونگے گا، قیامت کے دن وہ گناہ مختلف قسم کی سزا کی شکل میں اس پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا اور ایک ایک گناہ کے بارے میں جواب دہ ہونا ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے بار بار قرآن پاک میں عذاب سے ڈرایا گیا، بار بار قیامت کے دن سے ڈرایا گیا، بار بار آخرت کا خوف دلایا گیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحیاة
پاک زندگی گزارو، اپنے دل کو بغض سے، حسد سے، کبر سے، غرور سے پاک کرو، صاف شفاف دل پیدا کرو، اپنے دل کو گناہوں کی آماج کا نہ بناؤ، اپنے دل کو دنیا اور مال کی محبت سے آلودہ نہ کرو۔ وہ چیز جس کو خدا نے اپنی نگاہ سے گرا دیا اسی کو اپنے لیے منزل مقصود نہ بناؤ، مال و اسباب دنیا کو اپنی منزل مقصود قرار نہ دو۔ اگر دنیا پر مت مٹو گے اور دنیا کے اسباب ہی کو اپنے لیے مراد و مقصود بناؤ گے تو کبھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔ وہ انسان کامیاب ہوگا جو اللہ کے لیے جینا سیکھے گا، وہ انسان کامیاب ہوگا جس کے دل میں خشیت آئے گی، وہ انسان کامیاب ہوگا جس کے معاملات صاف ہوں گے، وہ انسان کامیاب ہوگا جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی، اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کے جذبے پیدا ہوں گے، خدا کی کبریائی بیان کرے گا، خدا کی عظمت اور جبروت بیان کرے گا، اور خود عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جھک کر زندگی گزارے گا۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی پسندیدہ بندوں کی صفات کیوں بیان کی جائے؟ اس لیے تاکہ ہر مومن جب قرآن پڑھے تو اس کو یہ احساس ہو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ کو کیسا بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ میں کیسی صفات دیکھنا چاہتا ہے۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، صفات بیان کی، گناہ سے بچتے ہیں، زمین پر تقوی سے چلتے ہیں، لوگوں کا حق ادا کرتے ہیں، بدکاری سے، چوری سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ نہیں کرتے۔ یہ سب صفات کو بیان ہو، اس لیے تاکہ انسان ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی محنت کرے، کوشش کرے، جد و جہد کرے، اپنے آپ کو مجاہدات کے راستے پر چلائے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ جو محنت کے راستے پر چلے گا کامیابی اسی کو ملے گی، آرزوؤں سے، امنگوں سے، دعووں سے، تمناؤں سے کامیابی کی منزل نہیں ملا کرتی۔ لیس بأمانیکم ولا امانی اہل کتاب، تمہاری آرزوؤں پر فیصلہ نہیں ہوگا، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر فیصلہ ہوگا۔ امیدوں سے قوموں کی تاریخ نہیں بنا کرتی ہے، امیدوں اور آرزوؤں سے افراد کی تقدیر نہیں بنا کرتی ہے۔ کوئی قوم، کوئی فرد، کوئی جماعت، کوئی طبقہ، کوئی بستی کبھی بھی امیدوں اور آرزوؤں کے سہارے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ترقیات اگر ملیں گی، عروج اگر ملے گا، اگر کسی انسان کو سرخروئی ملے گی، سربلندی ملے گی، کامیابی ملے گی، دنیا میں عزت اور آخرت میں نجات ملے گی تو محنت کے نتیجے میں، اعمال کے نتیجے میں، اچھے اخلاق کے نتیجے میں۔ خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت ایسی سستی نہیں ہے کہ ہر گرے پڑے انسان کو دی جائے، یا برے اعمال میں، شہوتوں اور لذتوں میں انسان مبتلا رہے اور پھر خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کے متمنی ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ ہی الجنہ، ہمارے آقا ارشاد فرمائے یاد رکھنا خدا تعالیٰ کا سودا بہت مہنگا ہے اور اللہ کا سودا اس کی بنائی ہوئی جنت ہے۔ جنت کی قیمت معمولی نہیں ہے، جنت کا سودا معمولی نہیں ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جب تک ناگواریوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا، جب تک مشقتیں اختیار نہیں کی جائیں گی، جب تک راتوں کی نیند نہیں چھوڑی جائے گی، جب تک دن کا چین و آرام کو قربان نہیں کیا جائے گا، جب تک اپنے آرام کو تیز دے کر انسان مسجد میں نہیں آئے گا، خدا کے حضور میں سر نہیں جھکائے گا، جب سخت سے سخت موسم میں بھی جب تک کہ مسجد میں پہلے صف میں وہ حاضر نہیں ہوگا، اس وقت تک خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کا وہ حقدار نہیں بن سکتا، اس کے اندر یہ کمال نہیں پیدا ہوگا تو خدا کی نگاہ، خدا تعالیٰ کے دربار میں اس پر نعمتوں کی بارش برسائی جائے۔ اسی لیے یہ بات ارشاد فرمائی حفت الجنت بالمکارہ، ناگواریوں سے جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے۔ ایسی چیزیں جو انسان کے نفس پر بوجھ ہوتی، گناہ کو چھوڑنا بوجھ ہے، فرائض کا اہتمام کرنا بوجھ ہے، دل کو پاک صاف کرنا بوجھ ہے، نماز کے لیے ہر موسم میں مسجد میں حاضر ہونا بوجھ ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز بہت بھاری چیز ہے۔ آپ اگر وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دل میں خشیت ہے، جن کے دل میں تقویٰ ہے، جن کے دل میں پرہیزگاری، وہ جو اذان ہوگی اور مسجد میں آئیں گے، لپک کر آئیں گے، پڑھ کر آئیں گے،
جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے وہ آرام پہ قربان کریں گے، وہ لذتوں کو اور خواہشات کو بھی کم و طلب روکیں گے، دوڑ دوڑ کر مسجد آئیں گے۔ ارشاد ہو رہا ہے سماعت کی ظلم اللہ کی ظلمہ یوم لا ظل الا ظل عرش، قیامت کے دن سات قسم کے لوگ ہوں گے کہ اللہ اپنے عرش کے سائے میں ان کو جزا عطا کرے گا، جبکہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک انسان بیان کیا قلبہ معلق بالمساجد، وہ انسان جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، مسجد سے جس کو محبت ہے، نماز سے جس کو محبت ہے، دعا مانگنے کی جس کو عادت ہے، جو اللہ کو یاد کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے، جو اپنی آخرت کے مرحلوں میں کامیابی اور سرخروئی کے لیے ابھی سے کوشش تیار کرتا ہے، وہی انسان کامیاب ہوگا۔ ہمارے اکابر کے بزرگوں نے اسلاف کیسی مثالیں قائم۔ حضرت سعید بن المسیب خود اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، سید التابعین ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے 40 یا 50 برس، دو روایت 40 بھی مان لیجیے کہ میری زندگی کے 40 برس ایسے گزرے کہ میں نے کسی فرض نماز کی اذان مسجد سے باہر کی، یعنی فرض نماز کی اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہے۔ 40 برس تک یہ معمول، تکبیر اولا کی پابندی کی بات نہیں ہے، اذان سے پہلے مسجد میں حاضر۔ خود فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں فتنہ برپا ہوا اور لوگ گھروں میں روپوش ہو گئے، مسجد نبوی میں نماز پڑھ ہو گئی، لیکن میں نے گھر میں چھپنے کے بجائے مسجد میں چھپنا پسند کیا تاکہ نماز نہ چھوٹے، جماعت ضائع نہ ہو۔ مسجد میں روپوش ہوا اور کوئی ہوتا نہیں تھا، اذان کے وقت میں اذان دے دیتا تھا اور جماعت کے لیے اکیلا کھڑا ہوتا تھا، تو میں روزے اطہر سے اقامت کی آواز سنتا تھا اور نماز ادا کرتا تھا۔ آپ غور کیجیے کہ نماز کا کیسا ذوق، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کا کیسا مزاج، کیسی پابندی، کیسی استقامت۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے، یعنی ایمان پر، اخلاق پر، اعمال پر، نمازوں پر، فرائض پر، اچھی عادتوں پر، اچھے کاموں پر استقامت اختیار کی، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے، اور ایسے کامیاب ہوں گے کہ جب ان کے انتقال کا وقت ہوگا اللہ کے فرشتے آ جائیں گے اور کہیں گے غم نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، جنت کی خوشخبری ہم سے لینا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے، نزلا من غفور الرحیم، پاک پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے مہمانی کا انتظام کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نعمتیں تیار کر رکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھ کو نصیحت کر دی اور مختصر نصیحت کی تھی، آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ، ایمان پر، اسلام پر جم جاؤ، اعلان کرو کہ ہم ایمان کے ساتھ جئیں گے اور اسلام کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گے۔ آج ملک کے موجودہ حالات میں بھی ہر مسلمان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام تر خوف و ہراس کے ماحول کے باوجود اور تمام طاقتوں کی للکار کے باوجود اس بات کا اعلان کرے کہ ہمیں اسلام پر جینا ہے، ہمیں اسلام پر مرنا ہے، ہمارا سودا وقتی اور عارضی نہیں ہے، ہمارا اعلان وقتی اور عارضی نہیں ہے، ہمارے ارادے اور عزائم وقتی اور عارضی نہیں ہے، ہم دب جانے اور جھک جانے والی امت اور قوم نہیں ہے، ہماری رگوں میں دوڑنے والا خون سرد خون نہیں ہے، گرم خون رکھنے والی وہ زندہ قوم ہے ہم، کہ جس کے پاس قرآن جیسی کتاب ہے اور جس کے پاس شریعت محمدی جیسی پاکیزہ شریعت ہے اور جس کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ صاف شفاف نظام ہے اور جو سر اٹھا کر جینے کے لیے اس دنیا میں پیدا کی گئی ہے۔ ہم اس ملک میں اپنے تمام تر فرائض و عبادات، اپنے تمام معتقدات، اپنے شریعت کے تمام اصول و ضوابط کے ساتھ زندہ رہیں گے اور ایمان پر جیئیں گے اور ایمان پر لڑیں گے۔ حکومتیں اور طاقتیں اور سرکاریں اور قوتیں ہمیں اپنے عقائد سے ہٹا نہیں سکتی ہیں، وہ ظلم کر سکتی ہیں، وہ جبر کر سکتی ہیں، وہ خوف و ہراس کے ماحول سے ہمیں گزار سکتی ہیں، لیکن ہمارے دلوں سے توحید کی عمارت نہیں چھین سکتی ہیں، اس لیے کہ ہمارا جینا بھی ایمان پر ہے اور ہمارا مرنا بھی ایمان پر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا
اعمال کو اپنے سینے سے لگانا، اچھے کردار کو اپنے سینے سے لگانا۔ یہ خانقاہ عزم و عزیمت رکھنے والے خانقاہ ہے، یہ خانقاہ رحمانی پورے ملک کو سمت دکھانے والے خانقاہ ہے۔ یہاں وہ بزرگ لے کے ہوئے ہیں جنہوں نے اس ملک کے مسلمانوں کو ہمیشہ ایمان پر جینے اور ایمان پر مرنے کا درس دیا۔ حضرت مولانا رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جب کہ ایمرجنسی کے حالات تھے دہلی میں انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی میٹنگ کی تھی، اور سخت خوف علاج کے ماحول میں جب کہ چاروں طرف فوج کا حصار تھا، اس وقت انہوں نے اسٹیج پر چڑھ کر اپنے پاس سے کفن کا جھولا نکال کر یہ کہہ کر سرکار کو مخاطب کیا تھا کہ میں اپنا کفن مونگیر سے اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، اور ان مشکل حالات میں اعلان کرتا ہوں کہ اسلامی شریعت کے خلاف کسی بھی چیز کو، کسی تحریف و ترمیم کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اگر اسلام میں کوئی جان جائے گی تو سب سے پہلے سنت اللہ کی جان جائے گی۔ یہ اس خانقاہ کی تعلیم ہے۔ ہمارے حضرت میرے شریعت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی عزم و عزیمت کا درس دیا، اخلاق و کردار کا درس دیا، ایمان پر جمنے کا درس دیا، اعمال کو اپنی زندگی میں لانے کا درس دیا۔ خود راتوں کی تنہائیوں میں خدا کے آگے روتے رہے، اپنے دل کو قلب سلیم بنانے کی محنت میں ابجو زمانے سے لگے رہے، اور لاکھوں انسانوں کو انہوں نے فیض پہنچایا۔ یہی قلب سلیم جو ہمارے بزرگوں کو حاصل تھا، اسی پر کامیابی کا انحصار ہے، اور اسی کو قرآن میں بیان کیا گیا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ دل کو پاکیزہ بناؤ، دل سے موہ و حسد کو نکالو، صاف شفاف دل پیدا کرو، اچھے اعمال سے جڑو اور استقامت کی راہ پر چلو گے، یہی کامیابی کی راہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔